اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے، ان کو نکال اللہ۔ اللہ تیسری بار کہے گا امت محمدیہ کے لوگوں کو نکالو جن کے دل میں من حبت من خردل ایمان، رائی کے دانے کے برابر امت محمدیہ کے سینے میں اگر ایمان ہے ان کو نکالو۔ یہ میری سفارش ہے، میری رحمت ہے، یہ نکالو، ان لوگوں کو نکالا جائے گا۔ نبی 3 مرتبہ 8 دن تک سر سجدے میں عرش الہی کے سامنے ہمارے لیے گڑ گڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نکالے گا۔ پہلے مرتبہ 1 دینار کے ایمان والے، دوسری بار آدھے دینار والے، تیسری بار رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے گھر میں حافظ بابا نگر کی مسجد علی اہل حدیث جو چندرن گٹا کے قریب ہے، آج بتاریخ 23 سپتمبر 2023 بروز سنیچر حیدرآباد کے اس چندرن گٹے کی مسجد علی اہل حدیث میں آج آپ کے سامنے اللہ کے رحمت کے مستحقین خوش نصیب لوگ اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ لوگ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو بھی باتیں یہاں پر کہیں سنی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو عبرت حاصل کرتے ہوئے عمل کا جذبہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ عز و جل کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت کے مستحقین لوگ، یہ بڑی خوش اسلوبی کی بات ہے کہ انسان اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے رب کی عظمت، رب کی برکت، رب کی نعمت، رب کی رحمت اور رب کی عظمت حاصل ہو۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت پانے جیسے کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے 99 صفات ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے۔ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، وہ رحمان ہے دنیا میں اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے، اور وہ رحیم ہے آخرت میں اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی 156ویں آیت میں بیان فرماتا ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب میں جسے چاہے دوں اور میری رحمت بہت ہی وسعت اور بہت ہی کشادہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کائنات کو پیدا کیا، اس کے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، بندوں کی تقدیر اللہ بنایا۔ اللہ رب العالمین جب اپنے عرش کو بنایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو، مخلوق کو پیدا کیا، اپنے عرش کو پیدا کیا، کتب فی کتابہ وہو عند فوق العرش، اپنے عرش پر اللہ نے یہ بات لکھ دیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، یا ان رحمتی تغلب علی الغضب، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔
اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ جہاں رحمتیں نازل کرنے والا بندوں پر رحم کرتا ہے، وہیں گنہگار بندوں پر سخت پکڑ کر ان کو عذاب دینے والا بھی ہے۔ ہریرہ روایت کے راوی، اللہ کے پاس رحمتوں کے 100 درجے ہیں، ان میں کا ایک درجہ رحم اللہ دنیا کی تمام مخلوقات پر بانٹ رکھا ہے۔ یہی وہ ایک درجہ رحم ہے جو انسان پا کر باپ اپنے بیٹے پر، ماں اپنی بیٹی پر، بھائی اپنے بہن پر، دادا اپنے پوترے پر، نانا اپنے نواسے پر، چاچا اپنے بھتیجے پر، ایک چڑیا اپنے پرندوں پر، ایک گائے اپنے بچھڑے پر، دنیا کی ہر مخلوق اپنی مخلوق پر رحم کرتی ہے۔ ساری دنیا کی رحمت ایک درجہ ہے۔ ایسے 99 درجے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، صرف اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کے، رحم کر کے ان کو جنت میں داخلہ دلانے کے لیے اللہ قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک انسان ہے جسے پیاس لگی ہے، کنواں کافی دور ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس جائے، کنویں میں ڈول ڈالے اور کنویں سے پانی نکالے، اپنی پیاس کو بجھائے۔ یہی اخلاق اور ادب کا اور انسانیت کا لحاظ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے پیاس تو لگی ہے، کنواں خود چل کر میرے پاس آئے اور میری پیاس بجھائے، تو یہ اس کی نادانی، بیوقوفی اور اس کی حماقت ہے۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بندے کو اللہ کی رحمت پانے جیسے نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ انسان اگر وہ نیک اعمال نہ کرے اور یہ کہے کہ صرف اللہ میرے اوپر رحمتیں نازل کرتا جائے، میں کوئی اللہ کو خوش کرنے والے کام نہیں کروں گا، صرف اللہ میرے اوپر رحمت نازل کرے، یہ اس کی حماقت اور اس کی بیوقوفی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے راہ میں کمانے کے لیے نکلنے والے پر اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ نے صبح فجر کے بعد میری امت کے لیے برکتیں اور رحمتیں رکھا ہے، لیکن وہ انسان بڑا نادان ہے جو صبح نہیں پڑھتا، فجر نہیں اٹھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، اور کمانے کے لیے 10-11 بجے جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری کمائی میں برکت ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی برکت پانے جیسے اعمال کرو نا، تب نہ آپ کو برکت ملے گی۔ آپ اللہ کی رحمت پانے جیسے کوئی اعمال نہ کرو، اللہ کی برکت حاصل کرنے جیسے کوئی نیکیاں نہ کرو اور یہ کہو کہ مجھ پر برکتیں نازل ہوتی جائیں، یہ آپ کی نادانی اور آپ کی حماقت ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت پانے کے لیے 4 اعمال کا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1، ایمان کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایمان کے بعد اگر وہ گنہگار ہے تو سچی توبہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اپنے نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک دن نماز پڑھ لیا، 4 دن چھوڑ دیا، ایک دن قرآن پڑھا رمضان میں، پھر آئندہ سال کے لیے اٹھا کے الماری میں بند کر کے رکھ دیا۔ بھئی آپ قرآن پڑھو، ہر دن ایک رکوع ہی صحیح کنٹینیو پڑھو۔ قرآن کی تلاوت یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بندوں میں سے بعض بندے میرے گھر میں جب جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میری رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، اور میرے پاس میں ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں فخر سے کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنی سکینت، اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔
ہم صرف رمضان میں قرآن پڑھیں گے، سال کے 11 مہینے قرآن کو ہرگز نہیں ہاتھ لگائیں گے اور یہ امید رکھیں گے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں اترے، اللہ کی برکت ہمارے دکانوں میں اترے۔ جی کیسے جی اترے گی؟ کیسے اترے گی؟ وہ اللہ کی رحمت پانے جیسے اعمال بھی تو کرو نا، تب اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کے غصے کے سامنے، اللہ بہت معاف کرتا ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم بدعت نہیں کریں گے، لیکن گناہ بار بار کریں گے، گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف کرے گا، گناہ کرتے جائیں گے، اللہ سے معافی مانگتے جائیں گے، اللہ رحم کرتے جائے گا۔ ہاں اللہ رحم کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ یہ کب معاف کرے گا؟ جب ہم لوگ بنی آدم ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطیاں کر بیٹھے، اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ بے شک معاف کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جب تم سے غلطی ہوتی ہے تو توبہ کر کے مجھ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ بے شک معاف کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کا مذاق بنا لیں، گناہ کرتے جائیں، توبہ کرتے جائیں، جان بوجھ کر سود کھاتے جائیں، اللہ سے معافی مانگتے جائیں، پہلے چوری کرنے کا کرتے جائیں، بعد میں اللہ کے سامنے کہیں یا اللہ میں نے چوری کر لیا معاف کر۔ رشوت لینے کے وقت اللہ کا ڈر نہیں آتا، جان بوجھ کر رشوت کھاتے جائیں، بلڈنگاں بناتے جائیں، رشوت کے پیسوں سے گاڑیاں خریدتے جائیں، پھر بعد میں ایک بار اللہ کے سامنے ایکٹنگ کریں، مگرمچھ کے آنسو جھڑا کے اللہ مجھے معاف کر دے، میں فلاں لے لیا، فلاں وہ کر دیا۔ نہیں، اللہ کی رحمت کا مذاق مت بنائیے۔ آپ کو معلوم، صرف مشرک ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف بدعتی جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف یہود و نصارہ جہنم میں نہیں جائیں گے، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے وہ لوگ بھی جائیں گے جو کبھی شرک نہیں کریں گے، وہ لوگ بھی جائیں گے۔ زنا کرنے والے، شراب پینے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، ناحق مال یتیم کھانے والے، عورتوں پہ الزام لگانے والے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والے، ناچ گانے سننے والے، کسی کا ناحق مرڈر کرنے والے، کسی کی زمین کو ہڑپ کرنے والے اور جان بوجھ کر دھوکہ دینے والے، ایسے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا، بہت بڑا طبقہ اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ مشرک نہیں رہیں گے، یہ توحید پرست رہیں گے، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، میری خبر اللہ سب سے پہلے کھولے گا، مجھے سب سے پہلے جگائے گا، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی دے گا، مجھے میرے ہاتھوں سے جنت کی سارے دروازے اوپن کرائے گا۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خبر سے جگایا، جس نبی کے ہاتھوں جنت کی چابی دے کے 8 دروازے اوپن کرایا، وہ نبی کہتے ہیں واللہ ما یفعل بی ولکن رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا، جبکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھی نہیں جانتا اللہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا کرے گا۔ یہ خوف الہی کے ساتھ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی آگے کیا کہتے ہیں؟ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جس نبی کو اللہ نے سب سے پہلے قبر سے جگا کر جنت کا لباس پہنایا تھا، وہ نبی ابھی بھی میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سامنے سر سجدہ ریز کیے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، اشفع تشفی فاسأل تؤتی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمارے نبی سفارش کریں گے کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہیں گے الہی میری امت کا بہت بڑا طبقہ جہنم میں گیا ہے، ان کے لیے سفارش کر رہا ہوں، ان کو نکال، اللہ ان کو جہنم سے نکال۔ ہمارے لیے سفارش کریں گے ہمارے نبی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نبی کی یہ سفارش سن کر میرے فرشتوں
उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकाल लाओ जिनके दिल में 1 दीनार के बराबर ईमान बाकी है। दोबारा नबी सर सजदे में रखकर अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, एक एक सजदा एक एक हफ्ते के बराबर का करेंगे। 7-7 दिन 8-8 दिन तक अल्लाह के नबी सर सजदे में रखकर अल्लाह की हम्दो सना पेश करेंगे। नबी कहते हैं वो हम्दो सना आज तक दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं किए, अल्लाह उसी वक्त मेरे माइंड में डालेगा। उससे पहले ना वो जुमले किसी ने कहे, उसके बाद ना वो जुमले कोई कहेगा। मेरे दिल में वो नए जामे तस्बीहात के जुमले होंगे जो अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होकर जब मैं गिड़गिड़ाऊंगा, अल्लाह मेरी ज़बान में वो तस्बीहात के जामे जुमले अता करेगा। 8-8 दिनों का सजदा कर कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए, सर उठाइए मांगिए, दिया जाएगा। हमारे नबी दोबारा कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत का तबका जहन्नम में गया है, उनके लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, अल्लाह उनको निकाल, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर। दोबारा अल्लाह के नबी की सिफारिश कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को निकालेगा जिनके दिल में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी रहेगा। तीसरी बार नबी सर सजदे में रखकर 8-8 दिन तक रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह सर उठाकर पूछेगा क्या चाहिए आप, अल्लाह मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम में, उनको निकाल अल्लाह। अल्लाह तीसरी बार कहेगा उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को निकालो जिनके दिल में मिन हब्बति मिन खरदलिल ईमान, राई के दाने के बराबर उम्मत मोहम्मदिया के सीने में अगर ईमान है, उनको निकालो। ये मेरी सिफारिश है, मेरी रहमत है, ये निकालो। उन लोगों को निकाला जाएगा। नबी 3 मरतबा 8-8 दिन तक सर सजदे में अर्श इलाही के सामने हमारे लिए गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको निकालेगा। पहले मरतबा 1 दीनार के ईमान वाले, दूसरी बार आधे दीनार वाले, तीसरी बार राई के दाने के बराबर ईमान रखने वालों को अल्लाह ताला निकालेगा। जानते हो ये लोग कौन होंगे? गुनहगार होंगे, जिना करने वाले, चोरी करने वाले, सूद खाने वाले, झूठ बकने वाले, धोखा देने वाले, अमानत में खियानत करने वाले, शराब पीने वाले और माँ बाप को गालियाँ देने वाले, यतीमों का माल खाने वाले, नाच गाने सुनने वाले, म्यूज़िक सुनने वाले, टखने को अपने कपड़े को मर्द होकर टखने से नीचे, औरतें होकर टखने से ऊपर पहनने वाले, बेपर्दा औरतें घूमकर उरियानियत करने वाले, कपड़ा पहनने के बावजूद अपने बदन की जीनत गैर मुहरिमों को, गैर मर्दों को दिखाने वाले, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम ना करने वाले, ऐसे लोगों को उठाकर अल्लाह जहन्नम में डालेगा। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या आप ये गवारा करेंगे अल्लाह आपको उठाकर पहले जहन्नम में डाले, उसके बाद कई सदियों के बाद, कई सालों के बाद आपको अल्लाह के नबी की सिफारिशें लेकर जन्नत में डाले? क्या आप गवारा करेंगे? कोई गवारा नहीं करेगा। हर कोई यही पसंद करेगा अल्लाह मुझे डायरेक्ट जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे डायरेक्ट जन्नत में दाखिला दिला दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप डायरेक्ट अल्लाह की जन्नत में जाने के तलबगार हैं तो आप वो काम कीजिए जो अल्लाह की रहमत के लायक हो, वो काम कीजिए जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो, वो आमाल कीजिए जिससे अल्लाह खुश हो जाए। ऐसे कामों से बचे रहिए जिस पर अल्लाह की गज़ब नाजिल होती हो, अल्लाह की लानत नाजिल होती हो। ऐसे उमूर से अपने आप को बचाइए, हर गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, हुकूकुल इबाद से, जुल्म ज़ियादती से और हर किस्म की हरामकारी से, हर किस्म के शिर्क व बिदअत से अपने दामन को बचा के रखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनको जन्नत में दाखिल किया और अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम की दाएं फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को, हमारी माँ को अल्लाह पैदा किया, दोनों को जन्नत में रखा, हुक्म दिया जन्नत की सारी नेमतें खाओ, इस दरख्त का फल मत चखना। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने फल चख लिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत के लिबास उतार दिया और दुनिया में अल्लाह ताला उनको नाजिल कर दिया, दुनिया में अल्लाह उतार दिया।
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا میں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام آ کر اللہ کے سامنے ایک ہی دعا کی ہے. وہ دعا سورہ اعراف کی 23ویں آیت میں خود اللہ قرآن میں نقل کر کے بیان کرتا ہے. والذین یقولون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا، اگر تو معاف نہیں کرے گا. وترحمنا، اگر تو ہم پر رحمت نازل نہیں کرے گا. لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ دعا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان پر رحم کر دیا. پتہ یہ چلا اگر کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہو اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ بے شک معاف کرے گا. جیسے اپنے بندی آدم و حوا کو اللہ نے معاف بھی کر دیا، ان پر رحم بھی کر دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، اللہ کے پاس عذابات ایسے خطرناک عذابات ہیں کہ اگر مومن لوگ اللہ کے عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کوئی بھی شخص اللہ کی جنت کی امید لگانا چھوڑ دے گا. اتنے خطرناک عذابات اللہ کے یہاں تیار ہیں. اور کوئی بھی کافر اللہ کی جنت اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے تو وہ جہنم میں جانے کی امید نہیں لگائے گا، وہ جنت میں جانے کی امید لگا لے گا. اللہ تبارک و تعالی جنت بھی بنایا، جہنم بھی بنایا. اپنے فرما برداروں کے لیے جنت، اپنے نافرمانوں کے لیے جہنم. اللہ کی عبادت توحید پر قائم رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے جنت، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کر کر شرک کرنے والوں کے لیے جہنم. نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے سنت پر قائم رہنے والوں کے لیے جنت، سنت کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم. کتاب و سنت کے راہ پر صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے جنت. باپ دادا نانا نانی اماں دادی کے رسم و رواجوں پر چل کر صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم. حلال اختیار کر کر اللہ کو خوش کرنے والوں کے لیے جنت، حرام کھا کر شیطان کو خوش کرنے والوں کے لیے جہنم. اللہ دونوں چیزیں بنایا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرے گا، جس بندے پر اپنی نعمتیں نچھاور کرنا چاہے گا، سب سے پہلے اسے دعا کا سلیقہ اللہ سکھا دے گا. کتنی بہترین حدیث ہے، غور سے سنو. جس بندے سے اللہ محبت کرنا چاہے، جس بندے پر اللہ اپنی نعمتیں نچھاور کرنا چاہے، سب سے پہلے اللہ اسے مانگنے کا سلیقہ سکھاتا. کس ڈھنگ سے مانگا جائے، کس انداز سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا جائے، اسے مانگنے کا سلیقہ پہلے سکھاتا. بعد میں جب وہ مانگتا تب اللہ اس کے دامن کو بھرتا، تب اللہ اس کی زندگی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں میدان جنگ میں ایک چھوٹے بچہ، ایک عورت کا گم ہو گیا. مارے مارے در در بھٹک رہی تھی، میرا بچہ میرا بچہ. جب کئی دیر کے بعد اس کا بچہ اسے مل گیا، سینے سے لگا کر زور زور سے رونے لگی، مارے خوشی کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے اوڑھنی اڑا کر اپنے سینے کا دودھ پلانے لگی. نبی نے کہا یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کر رہی ہے، دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ ماں اپنے لختے جگر کو اٹھا کر آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا یہ ماں اپنے لختے جگر کو اٹھا کر آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ نہیں، اللہ کے نبی ہرگز گوارا نہیں کرے گی. دنیا کی ایک ماں جو اپنے بچے کو آگ کے حوالے کرنا گوارا نہیں کرے گی. اللہ تبارک و تعالی جو بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں، جس کی محبت کی کوئی مثال نہیں،
اس دنیا جیسے کروڑوں دنیا مل کر بھی اللہ کی محبت کی مثال نہیں دے سکتے۔ اتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرنے والا، بھلا وہ کیسے اپنے بندے کو جہنم میں ڈھکلنا گوارا کرے گا؟ بندے سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ بندے کے پیر میں کانٹا چبانا بھی اللہ کو گوارا نہیں، لیکن اللہ چباتا ضرور ہے۔ کیوں؟ اس کانٹے کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو اللہ معاف کر دے۔ جب بھی اللہ کسی کو بیماری دیتا ہے اس کے دو وجوہات ہوتے ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے، اس بیماری کے بہانے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ جنت کے درجات اس کے بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی بھی بیمار پڑے، کئی مرتبہ بیمار۔ نبی کے وفات سے پہلے 5 دن نبی بیمار پڑے، نبی کو نماز پڑھانے نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا مرو ابو بکر کو آگے بڑھاؤ۔ ابو بکر امامت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے اے بلال، کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے کر ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان کے ذریعے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کے لیے مجھے لے چلو۔ 2 صحابہ کے کاندھوں پہ ہاتھ لگا کر نبی مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ سے آنا چاہ رہے، لیکن نبی کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے جسم کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے۔ زمین پر گھسیٹتے ہوئے پیر آ رہے، 2 صحابہ کاندھا لیے نبی کو سہارا دیے لاتے ہیں، ابو بکر کے بازو بٹھاتے ہیں۔ نبی کی اقتدا ابو بکر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدا پورے صحابہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بستر مرگ پر تھے، اتنی شدید بخار، اتنی شدید بیماری، اتنا شدید نبی کے جسم میں تکلیفیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بار بار پانی کے پیالے سے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اے میرے دوست تو اپنے دوست کو آسانی سے اپنے پاس بلا لے۔ اللہم بالرفیق الاعلی۔ نبی علیہ السلام کے زندگی کے آخری جملے اپنی پیاری بیٹی کو سامنے بلا کر بولتے ہیں، میری پیاری بیٹی، اس وقت تیرے باپ کو جو موت کی تکلیفیں ہو رہی ہیں، شاید پوری دنیا میں کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی جتنی اس وقت تیرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میری پیاری بچی، تیرا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے، اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ سن کر بچی زار و قطار رونے لگی۔ نبی علیہ السلام دوبارہ بلائے، کان میں رازدارانہ بتائے، میری پیاری بچی، جنت میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی اور اللہ تجھے جنت کی عورتوں کے سردار بنائے گا۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اللہ کے نبی اپنی وفات سے پہلے یہ جملے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہم انی، کون؟ رحمت للعالمین کے جملے ہیں یہ، کائنات کے پیغمبر کے جملے ہیں یہ، اللہ کے نبی کے جملے ہیں یہ۔ وہ ہستی جس کو اللہ نے تمام انبیاء کا امام بنایا، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اس نبی اقدس، اس نبی رحمت للعالمین کے جملے ہیں وفات سے پہلے۔ نبی موت کی سختیوں سے اور بیماری کی شدت سے تڑپ کر اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ، موت کی شدت سے، سکرات کی موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ کائنات کے پیغمبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے نبی نعوذ باللہ کوئی گنہگار تھے؟ کیوں اللہ اتنی تکلیف دیا؟ کیوں اتنی بیماری کی شدت ملی ہمارے نبی کو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کسی کو بیماری کی تکلیف دی جاتی ہے، اگر اس کے گناہ ہیں اللہ اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ صاف کر دیتا ہے، اگر اس کے گناہ نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کو جتنی بھی تکلیفیں ہوتی تھی وہ جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ کیوں؟ ہمارے نبی معصوم عن الخطا تھے، سارے گناہوں سے پاک تھے، سارے غلطیوں سے مبرہ تھے۔ ایسے پاک ہستی کو بھی شدید بخار آتا تھا، ایسے پاک نبی کو بھی طبیعت بگڑتی تھی۔ کیوں؟ اللہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بیمار ہو کر
دنیا ہی میں وہ گناہوں سے فلٹر ہو جائے تاکہ آخرت میں اسے جنت کے لیے تیار کر کے اٹھا سکوں۔ ہماری بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو معاف کر دوں۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی، حدیث قدسی ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل۔ انس بن مالک اللہ کے نبی سے حدیث نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، لو اتیتنی انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب بھی تو مجھ سے پکارے گا یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں یہ بھی نہیں سوچوں گا تجھے کیوں معاف کر دیا۔ ویا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک، اگر تیرے گناہ زمین پر رکھ کر اللہ اگر جماتا جائے، زمین سے لے کر آسمان کو چھونے کے برابر بھی تیرے گناہ بن جائیں، ثم استغفرتنی، اس کے باوجود بھی اگر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، لغفرت لک، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے بھی میرے پاس آ جائے، لا اشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ کر، میں شرک کو برداشت نہیں کرتا، میں شرک کو معاف نہیں کرتا۔ میرے بندے، میری بندی، زمین بھر کے بھی گناہ کر کے آ جا، لَأَتَيْتُكَ بِخِرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں ساری رحمتیں لے کر قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کر کے تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نظام بنایا۔ کیا نظام؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے، روزانہ میرا پروردگار دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار دن میں معافی مانگ لے، اللہ ان کو دن میں معاف کر دے۔ اللہ روزانہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار رات میں معافی مانگ سکے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، میں ان پر رحم کر دوں، میں ان کو معاف کر دوں۔ یہ سلسلہ اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا سلسلہ لگاتار جب سے دنیا بنایا قیامت کی صبح تک چلتا رہتا ہے، اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک دنیا میں سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ جیسے ہی دنیا میں سورج مغرب سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے پھیلانے والے ہاتھ کو اپنا روک لے گا، آسمان میں توبہ کے دروازے اللہ بند کر دے گا۔ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لو۔ روزانہ اللہ ہاتھ پھیلاتا۔ اتنا ہی نہیں، رات کے تیسرے پہر میں آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 3 سوال کرتی اپنے بندوں کے نزدیک آ کر، اپنے بندوں کے قریب آ کر۔ اللہ عرش عظیم پر مستوی رہتے ہوئے سمائے دنیا پر آتا ہے۔ یہ نہ سوچنا اللہ کرسی خالی کر ڈالتا، آسمانی دنیا پر آ کر بیٹھ جاتا تہجد کے وقت، کرسی خالی رہتی۔ یہ ہم انسان ہیں، اگر اس جگہ کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں تو ہماری کرسی خالی رہے گی۔ اللہ کی ذات ہماری جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر، اللہ بیٹھا نہیں ہے، وہ مستوی ہے عرش پر، وہ بیٹھا نہیں ہے، وہ مستوی ہے۔ مستوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے عرش کی، اللہ محتاج نہیں ہے عرش کا۔ اللہ کی شان ہے وہ عرش، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا۔ اللہ ہے وہ اللہ صمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ میرے بھائیوں، عرش عظیم پر مستوی رہتے ہوئے وہ سمائے دنیا پر تہجد کے وقت آتا ہے۔ ورنہ سائنس اور ٹیکنالوجی جاننے والے یہ کہہ سکتے ہیں، مولانا رات کا وہ تیسرا پہر پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں سروینڈنگ کرتا رہتا ہے۔ اب اس وقت رات کا وہ تیسرا پہر دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں چل رہا ہے، وہ وقت دوڑتا رہتا ہے پوری دنیا میں تہجد کا وقت، ہر ہمیشہ 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ ایک صبح کے AM سے لے کر PM تک کے 12 گھنٹے، AM کے 12 گھنٹے، PM کے 12 گھنٹے،
पूरे लगातार 24 घंटे दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं। अगर तहज्जुद के वक्त को पकड़ ले, वो तहज्जुद का वक्त पूरी दुनिया में हर हमेशा चलता रहता है, सर्वेंडिंग करता रहता है। तो क्या अल्लाह हमेशा समाए दुनिया पे रहेगा? नहीं। अर्श अज़ीम पर मुस्तवी रहते हुए समाए दुनिया पर अल्लाह अपने बंदों से 3 सवाल करता है। वो 3 सवालों में का एक सवाल क्या है? एक सवाल क्या है? या इबादी, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुम रात दिन गुनाहों पे गुनाह करने वाले हो। व अना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं सारे गुनाह माफ़ करने वाला हूँ। अग़फ़िर लकुम, मुझसे मग़फ़िरत तलब कर लो। ऐ मेरे इस्तग़फ़िरूनी, मुझसे मग़फ़िरत तलब करो। अग़फ़िर लकुम, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। रोज़ाना अल्लाह ताला समाए दुनिया से रात में सोने वाले लोगों के लिए तहज्जुद को जाग कर तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए ये निदा लगाता है। 3 ऐलानों में का एक ऐलान। दूसरा ऐलान है, कोई मेरा बंदा जो रोज़ी रोटी से परेशान हो, मुझसे दुआएं मांगे, मैं उसके दामन को रिज़्क़ कुशादा करने के लिए आया हूँ। तीसरा ऐलान है, कोई मेरा बंदा जो दुनिया के किसी मुश्किलों में, मुसीबत में मुब्तला हो, वो मेरे सामने अपनी मुसीबतों का दुखड़ा बयान करे, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। ये 3 सवाल रोज़ाना अल्लाह करता है। हम कितने बड़े बदबख्त, रहमत का नाजिल होने के औक़ात में सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह की रहमतों के नाजिल होने का वक्त है यह तहज्जुद का वक्त। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, कि तुम सहरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत का सवाल करो, मग़फ़िरत करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। मोमिन बंदे वो होते हैं जो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तहज्जुद के वक्त जब फजर की अज़ान होती है, आप लोग गौर करते होंगे गली के कुत्ते एक अजीब किस्म से भौंकना शुरू करते हैं। दिन भर जैसा भौंकते हैं, सहरी के वक्त वैसा नहीं भौंकते, बल्कि वो जैसे जंगल के भेड़िए कोले जैसे पुकारते हैं, लंबी पुकार। गली के कुत्ते फजर की अजान शुरू होते ही वैसा पुकारना शुरू करते हैं। आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे। जानते हो कुत्ते ऐसा क्यों पुकारते हैं? वो भी नीचे किसी इंसान को देखकर नहीं पुकारते, ऊपर आसमान की जानिब मुंह करके पुकारते हैं कुत्ते। क्यों? इसलिए कि वो वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के नाजिल होने का वक्त होता है, और कुत्तों को, जानवरों को अल्लाह ताला उन फरिश्तों को नज़र दिखाता है, वो कुत्ते देखकर पुकारते हैं। और इतना ही नहीं, मुर्गे को भी वो रहमत के फरिश्ते नज़र आते हैं। मुर्गा बांग देता है, नबी ने कहा मुर्गे की बांग को लान तान मत करो, इसलिए कि वो तुम्हें फजर के लिए जगाता है। वो अल्लाह की रहमत के फरिश्तों को देखकर पुकारता है। जब भी मुर्गा बांग दे, तुम लोग अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, या अल्लाह मैं तेरे फजल का सवाल करता हूँ, ये दुआ करो, बेशक अल्लाह तुम्हें अपना फजल अता करेगा, बेशक अल्लाह अपना फजल अता करेगा। सुनन नसाई की हदीस है ये। मेरे भाइयों, कुत्ते को शैतान जब अजान सुनता है तो हवा खारिज कर लेकर भागता है जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है, और कुत्ते को वो शैतान नज़र आता है, कुत्ता पुकारना शुरू करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बताने का मकसद ये है, फजर का वक्त रब की रहमतों के नुज़ूल का वक्त होता है, अल्लाह की बरकतों का वक्त होता है। फजर की नमाज़ पढ़ा करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर 2 नमाज़ें भारी पड़ेंगी, एक फजर की नमाज, एक इशा की नमाज। वो पढ़ना भी चाहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए कि उनका ईमान उनको गवारा नहीं देगा, उनके दिल में ईमान नहीं रहेगा, निफाक भरा रहेगा। मेरी उम्मत के मुनाफिकीन फजर नहीं पढ़ पाएंगे, इशा नहीं पढ़ पाएंगे। अब हमारी जमात पूरी मस्जिद भर गई। मस्जिद अली हाफिज़ बाबा नगर चंद्रनगुट्टा हैदराबाद में पूरी मस्जिद भर गई। जुम्मा में भी भर जाती, बाहर का सहन पूरा भर जाता। लेकिन मेरा सवाल है, फजर को यही पब्लिक कहाँ चली आती? क्या आसमान निगल लेता है या ज़मीन खा लेती? कहाँ जाती है पब्लिक? कहीं भी नहीं जाती। यहाँ से रहती, चंद्रनगुट्टे में रहती, हाफिज़ बाबा नगर में रहती, लेकिन मस्जिद में नहीं रहती, अपने मकानों में, बेडरूमा में बेडशीटा ओढ़ सोए रहती। मुअज्जिन पुकारता, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह के बंदे तेरी नींद से नमाज बेहतर है, लेकिन शैतान हमारे कानों में पेशाब करके ये बोल कर सुलाता, नहीं ऐ मेरे चिल्ले, नींद बेहतर है तेरी नमाज से, सो जा सो जा, नींद बेहतर है तेरी नमाज से।
ہم لوگ رحمان کے بلاوے پر، رحمان کی دعوت پر لبیک نہ کہتے ہوئے شیطان کے پیشاب کو ایکسپٹ کر کے اپنے کانوں کو شیطان کا باتھ روم بنا لے کر سونا گوارا کریں گے، فجر چھوڑنا گوارا کریں گے، اپنے آپ کو منافق بنا لینا گوارا کریں گے۔ مومنوں کا ثبوت دے کر اللہ کی رحمت پانے کے لیے فجر کو نہیں آئیں گے، فجر کو نہیں آئیں گے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو بھی توفیق دے، آپ سننے والوں کو بھی توفیق دے، ہم سب کو فجر کی نماز، 5 وقتہ کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی بنی اسرائیل کا، بخاری مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ روایت کے راوی، جب مرنے کے قریب پہنچا، موت کے قریب پہنچا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اپنے بچوں کو وصیت کرتے کہتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، میری زندگی میں بہت سارے گناہ میں نے کر لیا، اے میرے پیارے بچوں، مجھے جب میں مروں گا میری لاش کو جلا کر راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک پہاڑوں میں اڑانا، ایک سمندر میں اڑانا، ایک ہواؤں میں بکھیر دینا، ہوا میں، پہاڑوں میں، سمندر میں میری راکھ کے 3 حصے بکھیر دینا۔ اس نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہواؤں پہ حکومت اللہ رب العالمین کی چلتی ہے، پہاڑوں پہ حکومت اللہ رب العالمین کی چلتی ہے، سمندروں پہ حکومت اللہ عز و جل کی چلتی ہے۔ اس نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم۔ اس نے ایک کام کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ ساری حرکتیں اللہ دیکھ رہا تھا، اس کے بچے مرنے کے بعد لاش جلائے، 3 راکھ کے حصے لے کر بکھیر بھی دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو حکم دیا اس کے راکھ کے تن کے جمع کیا جائے، سب جمع ہو۔ اللہ اسے پتلا بنا کر اس کے اندر جان ڈال کر اللہ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، جب وہ کھڑا ہو گیا، فَقَالَ رَبٌّ مَا حَمْلُكَ، فَقَالَ رَبٌّ مَا حَمْلُكِ یا عبادی عَلَى مَا صَنَعْتَ، اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، کیوں تو ایسا کیا؟ میں سب تیرا یہ ناٹک، یہ تیرا عمل دیکھ رہا تھا۔ ما حملک وما صنعت، اے میرے بندے کیوں تو نے ایسا کیا؟ وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، قال یا ربی خشیتک، اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اللہ، اسی لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ میرے دل میں تیرا خوف آ گیا تھا اللہ، مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ مجھ جیسے گنہگار کو اگر تو پکڑ لے گا تیری جہنم کے حوالے کرے گا۔ اللہ تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا، تیری پکڑ سے بچنے کے لیے میں یہ کام کیا، میرے بچوں کو ایسی وصیت کیا، اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے لیے کیا۔ اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے غضب سے ڈر گیا تھا، تیری پکڑ سے ڈر گیا تھا، تیری جہنم سے ڈر گیا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندے یہ تیرا خوف کافی ہے میری مغفرت کے لیے، یہ تیرا ڈر کافی ہے میری مغفرت کا جھنجھوڑنے کے لیے۔ جا، تیری اس خوف کی وجہ سے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، تیرا یہ خوف کافی ہے تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ آج ہمارے دل میں وہ اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم گناہ کر کے بھی اتراتے ہیں، ہم چوری کر کے بھی سینہ زوری کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا زنگ ہمارے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج کی رات میں اپنے آسمانوں پر بلایا تو اللہ تعالیٰ 4 عظیم تحفے نبی کو یعنی ہمارے لیے دے کر بھیجا۔ وہ 4 عظیم تحفوں میں ایک تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میرے نبی، اگر آپ کے امتی کا کوئی آدمی نیکی کرنے کا صرف ارادہ اپنے دل میں پیدا کر لے، نیکی نہ کرے، صرف ارادہ پیدا کر لے، میرے عزت و جلال کی قسم میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں چڑھا دوں گا۔ ہم نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں اس وقت، یا اللہ اس سال میرا پورا ارادہ ہے میں اپنے ماں باپ کو لے کر حج کرنے جاؤں گا، پورا میرا ارادہ ہے۔ اے اللہ مجھے حج کی ٹکٹ دلا دے، اے اللہ میرے لیے پیسوں کا بندوبست کر دے،
میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اللہ بول کے ربیع الاول کا مہینہ، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آنے میں کافی دور ہے، 10 مہینے بھی پیچھے ہیں، 9 مہینے۔ یہاں جب بھی نیت کریا اس سال اللہ تو مجھے زندگی دیا تو میں حج کرتا ہوں، اللہ کیا بولتا؟ اے میرے بندے تو حج کرنے گیا بھی نہیں، صرف تیرے ارادے کو دیکھ کر، تیرے دل کی نیت کو دیکھ کر تیرے نام اعمال میں اسی وقت حج کا ثواب چڑھا دوں گا۔ رات میں سونے سے پہلے ارادہ کر رہے ہیں یا اللہ تہجد کی نماز کو اٹھوں گا، تہجد کے نماز پڑھوں گا، نیت کیا، سو گیا، اللہ بولتا تو جیسے عشاء کے بعد نیت کیا تیری نام اعمال میں تہجد پڑھنے کا ثواب میں لکھ دیا۔ جب انسان اپنے ارادے کے مطابق تہجد کو اٹھتا ہے، اپنی نیت کے مطابق حج کرنے جاتا ہے، اللہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اے میرے نبی آپ کی امت کا کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے ہم نیکی لکھ دیں گے، اگر ارادے کے مطابق نیکیاں کر گزرے 10 گنا سے 700 گنا بڑا چڑھا کر نیکیاں دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرے، میں اس سال شراب خانے میں جا کر شراب پیوں گا، فلاں فلم کا ریل آ رہا ہے، ٹریل آ رہا ہے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اس فلم کے ڈائلاگ آ رہے ہیں، جب وہ ریلیز ہوگی میں وہ فلم کو دیکھوں گا، میں فلاں عورت کے ساتھ زنا کروں گا، میں فلاں کے مال کو جا کر چوری کروں گا۔ اگر آپ کے امت کا کوئی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھیں گے۔ وقت آ گیا چوری کرنے جانا ہے، زنا کرنے جانا ہے، فلم دیکھنے جانا ہے، اس وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے گناہ کرنا تھا لیکن ہمارے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، اگر وہ گناہ کرتا تو جتنے گناہ اسے مل سکتے تھے ہمارے خوف سے وہ گناہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس کے نام اعمال میں نیکیاں اتنے بڑا چڑھا کر لکھ دیں گے۔ اگر اس نے وقت آنے پر گناہ کر بھی لیا، ہم فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں تھوڑا رک جاؤ، شاید کہ میرا بندہ توبہ کر لے، میں انہیں معاف کر دوں، میں مہلت دیتا ہوں، شاید کہ معافی مانگ لے، شاید کہ توبہ کر لے۔ لیکن بندہ جب گناہ کر کے اتراتے پھرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اتنا ہی لکھو جتنا اس نے گناہ کیا، بڑا چڑھا کرنا لکھو۔ اللہ کے دربار میں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم سارے فرشتوں کو اللہ دیا، سارے فرشتے سجدہ کیے، ابلیس سجدہ نہیں کیا، ابلیس اکڑ گیا، اللہ اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابلیس جاتے جاتے 2 چیزیں اللہ سے سوال کیا، الہ قیامت تک میری زندگی کی مہلت دے، اور اے اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں بندیوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے بہکاؤں گا بھڑکاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ نے اسے قیامت تک کی عمر دے دیا اور اسے بہکانے کی اجازت بھی دے دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے اے ابلیس تو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا جب وہ تیرے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرنے کے بعد وہ جب توبہ کرتے جائیں گے، میرے عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتے جاؤں گا۔ تو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، وہ جب تیری بہکاوے میں آ کر گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتے جائیں گے، میری عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتے جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہیے، لیکن توبہ نہیں کرتا۔ اگر گناہ کرتا ہے اللہ اتنا ہی لکھتا ہے جتنا وہ گناہ کرتا ہے، اللہ بڑا چڑھا کر نہیں لکھتا۔ لیکن اگر نیکی کر لے، اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی تم کرو گے 10 نیکیاں اللہ بڑا چڑھا کر دے گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اس آدمی کی مثال جو اللہ کے راستے میں خیرات دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، فطرے نکالتا ہے، اور غریبوں کو دیتا ہے، مسجدوں کو دیتا ہے، مدرسوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے جیسی ہے جس دانے کو بویا گیا،
اس میں سے ایک بالی نکلی اور اس میں 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے لگے، مطلب 1 روپیہ تم دو گے اللہ 700 روپیوں کا ثواب تم کو دے گا۔ یہ مثال اللہ قرآن مجید کے ذریعے ہم کو بتاتا ہے، اندازہ لگائیے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی مغفرتوں کا، اللہ کی برکتوں کا۔ نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں کہتے ہیں اگر کوئی تم میں سے مسلمان بیمار ہے وَإِذَا مَرَضَ فَعَادَ، اگر تمہارا بھائی بیمار ہو جائے، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں کا ایک حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَ فَعَادَ، جب تمہارا بھائی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، جب تمہاری بہن بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صرف اپنے مکان سے نکلا، وہ ابھی عیادت بھی نہیں کیا، اس کے پاس جا کے بیٹھا بھی نہیں، صرف عیادت کی نیت سے نکلا مکان سے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک فرشتے کو آسمان میں کھڑا کرتا، وہ فرشتہ اسے پکار کے بولتا، او اللہ کے بندے، تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا جانا مبارک ہو، تو اپنے بھائی کی عیادت کی نیت سے نکل رہا ہے، اللہ کو تیرا نکلنا اتنا پسند آ گیا، تیرے نکلنے سے پہلے تیرے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے بڑا محل بنا دیا جائے۔ اے اللہ کے بندے، تیرا نکلنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ جنت میں تیرے لیے محل بنا دیا۔ جب وہ بندہ جاتا ہے، کسی مریض کے پاس بیٹھتا ہے، عیادت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تیری بیماری جلد دور ہو جائے گی، اللہ سے تو گھبرا مت، اللہ تجھے جلد شفا دے گا، تیرے گناہوں کو کفارہ اللہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے طاقت دے گا، پہلے جیسی صحت دے گا، ہم تیرے لیے دعا کریں گے۔ اگر کوئی عیادت کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اسے اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبا لیتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت و رحمت کرتے ہیں، اپنی رحمت کے سمندروں میں ڈبا لیتا ہے اللہ اسے۔ لیکن آج ہم لوگ کس کی عیادت کریں گے؟ MLA بیمار پڑ گیا، پہلی عیادت کرنے فروٹاں کے ڈبے لے کر جائیں گے، سویٹ کے ڈبے لے کر جائیں گے۔ کوئی ہمارے گلی کا بڑا کاؤنسلر بیمار پڑ گیا، کیا کی ذرہ کھانسی آئی گتے، کیا کی 2 موشنا لگیں گتے، کیا کی ذرہ بخار آیا گتے، اب لے ٹوکرے پنڈیا ہنڈیا لے جانے والے کیا، عیادت کرنے والے کیا، یہاں پڑوس دونوں کڈنیاں فیل ہو کو ڈائلسس کے مریض پر آگ بیٹھا، اسے سونگ کو دیکھنے والا کون بھی نہیں، اسے پوچھ کو دیکھنے والا کون نہیں، کیوں؟ قوم کا غریب آدمی ہے نا، قوم کا غریب آدمی، اس سے کچھ مطلب نکلنے والا نہیں۔ MLA صاحب کی چاپلوسی کریں گے، کاؤنسلر صاحب کی ذرا واہواہی کریں گے، ذرا اوپر سے پالش ماریں گے، نیچے سے نوٹا نکلیں گے، ہمارے کاما نکلیں گے۔ مطلب کسی دنیا ہے، کون کس کا ہوتا ہے، مطلب کسی دنیا ہے، یہ کون کس کا ہوتا ہے، دھوکہ بھی وہی دے جاتا ہے جن پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ارے مالداروں کی ہم چاپلوسی کرتے ہیں، ہمارا پڑوس غریب ہے، کبھی ہم نے عیادت کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ قیامت کے میدان میں کہے گا اپنے بندوں سے، میرے بندے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، میں ننگا تھا، مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں دیا۔ یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، اللہ تو کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، تجھے کبھی پیاس نہیں لگ سکتی، تو کبھی ننگا نہیں ہو سکتا، اللہ تیری ذات ان چیزوں سے پاک ہے، یہ تو کیا بول رہا ہے؟ اللہ کہے گا تیرا پڑوسی بھوکا تھا، گویا میں بھوکا تھا، تیرا پڑوسی پیاسا تھا، گویا میں پیاسا تھا، تیرا پڑوسی ننگا تھا، گویا میں ننگا تھا۔ کبھی پوچھ کر دیکھا یتیم عورت، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ارے تمہارے محلے میں رہنے والا فلاں بھائی کرونا میں مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، فلاں بیماری کا شکار ہو گیا، کون سنبھالے گا اس بیوہ کو، کون سنبھالے گا ان یتیموں کو؟ کیا ہماری جوان بہن، ہماری جماعت کی، ہمارے کلمہ پڑھنے والی بہن جائے گی دوسروں کے گھر پہ کام کرنے کے لیے، دوسروں کے ہوس کا شکار بنے گی؟ وہ قوم کے بھیڑیے،
قوم کے بھوکے کتے جب ہماری ماں بیٹی بہنوں پہ حملہ کریں گے، ان کی عزت کو چور چور کریں گے، میڈیا میں آئے گا، تب ہم کف افسوس ملتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، تب ہم غور کریں گے۔ کیا میں کہتا ہوں ہر جماعت میں ایک بیت المال ہونا چاہیے، ہر جماعت میں ہر مسجد سے ایک بیت المال کا نظام ہونا چاہیے۔ آپ اپنے یہاں بیت المال ہے تو الحمدللہ علی ذالک، بڑے مبارکباد ہے آپ لوگ۔ اگر نہیں ہے تو پہلی فرصت میں بیت المال قائم کیجیے۔ آپ اپنے محلے کے بیواؤں کے یتیموں کی لسٹ بنائیے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے۔ یتیم اگر ہیں واقعی میں قوم کے زکوٰۃ کے وہ حقدار ہیں، بیت المال سے ان کے وظیفے جاری کیجیے، ان کے تعلیم کے اخراجات برداشت کیجیے۔ اس بہن کو ہمیشہ راشن دے کر، بھیک دے کر مانگنے کے قابل مت بنائیے، بلکہ اسے کوئی ٹیلرنگ سینٹر کے لیے مشین بنا کر دیجیے، ٹیوشن کا انتظام کرائیے، کوئی گھر میں بیٹھ کر کیے جانے والے کام کی سہولت بنا کر دیجیے۔ یہ انتظام ہر مسجد سے ہونا چاہیے، ہر تنظیم سے ہونا چاہیے، تاکہ ہماری قوم کی جوان بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے یتیم بچے، ہمارے معصوم بچے در در بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو جائے، تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں دکانوں میں جا کر کام کرنے کے لائق نہ بن جائے۔ یہ بڑے درد بھرے دل سے میں بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان باتوں پر عمل کیجئے، یہ قوم کی فلاح و بہبودی کے امور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من احد يدخله عمله الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی جنت میں ڈائریکٹ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ولا انا بھی، میں بھی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا، ولکن یتغمدنی ربی، یہاں تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے، میرے اللہ کا فضل اور کرم مجھ پر نہ ہو، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہر آدمی یہ جان لے، 4 نیکیاں کر کے ہم بڑے نیکوکار ہو گئے، ہم جائیں گے سیدھا جنت میں۔ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کا رحم، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ان بندوں پر نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، اپنی شفقت کن لوگوں کو دیتا ہے، کن لوگوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر بعض آیتیں ہیں اللہ کی رحمت پانے والے۔ سورہ آل عمران کی 132ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پتہ یہ چلا، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو رب کی رحمتیں تمہارے اوپر اترے گی۔ ہمیں کس کی اطاعت کرتی؟ بزرگاں کی، پیراں کی، ولیاں کی، ان کی باوا کی، دادا کی، نانا کی۔ یہ کون بولے ہمارے اماں سے چلے کا رس، ہمارے دادی پڑدادی سے چلے کا رس؟ نہیں، اللہ کیا بول رہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ قرآن ہے، اطیعوا الرسول صحیح حدیث ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر قائم رہو، میرے رب کی رحمتیں تمہارے اوپر اتریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں نبی کے دربار میں، کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی۔ ٹھیک ہے، اسلام قبول کیجئے، لیکن میں بہت بڑا گناہ کیا ہوں، کیا اللہ میرے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اپنے سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تیرے بھی گناہ معاف کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، کہ اللہ معاف کرے گا؟ ہاں بھائی اللہ معاف کرے گا۔ نہیں اللہ کے نبی، میں اتنا بڑا گناہ کیا ہوں، آپ سنیں گے آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کیا کیا ہے بھائی تو نے ایسا؟
اے اللہ کے نبی، میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا ظالم ہوں۔ میری بچی پیدا ہوتی تھی، لہجہ کھڈا کھود کو زندہ گاڑ ڈالتا تھا۔ میری بچی پیدا ہوتی تھی، لہجہ کھڈا کھود کو گاڑ ڈالتا تھا۔ ایک بار میں سفر پر نکلا، کافی لمبے سفر پر، میری بیوی حاملہ، زچگی کا ایام، میری بیوی کو بول دیا بچی پیدا ہوئی تو میرا انتظار نہیں کرنا، کھڈا کھودنا پچھلے بچیوں کے جیسا اس بچی کو بھی گاڑ کے چھوڑ دینا۔ اچھی بات، چلا گیا۔ میری بیوی کو بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اپنی بہن کے گھر میں اس بچی کو دے دیا، اٹھا کر، مارنا نہیں چاہتی تھی، اٹھا کر دے دی۔ کئی سالوں کے بعد میں واپس آیا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ نہیں جی، وہ بچی پیدا ہوئی تھی، آپ کا انتظار نہیں کری، گاڑ ڈالی۔ بہت اچھا کری۔ چند دن کے بعد، 3-4 سال کے عرصے کے بعد، وہ میری بچی میری بہن کے گھر میں پلنے والی ایک دن میرے گھر میں آئی، اتنی پیاری، اتنی گوری، اتنی خوبصورت، اتنی لولی۔ اس بچی کو دیکھ کر میرا شوہر خوب میا کرنے لگا، اسے پیار کرنے لگا، اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ کس کی بچی ہے یہ؟ کتنی پیاری ہے یہ؟ میں نے جب دیکھا کہ باپ کو بڑے اپنے بچے پر بڑا شفقت، بڑا محبت، بڑا پیار آ رہا ہے، تو میں وہ راز کو میرے شوہر کے سامنے بول دیا۔ میرے پیارے شوہر، آج سے اتنے سال پہلے جب میں حاملہ تھی، آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، میں نے کہہ دیا بچی پیدا ہوئی تھی، گاڑ دی، میں نے آپ سے جھوٹ کہا۔ پھر سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے نہیں مارا، میری بہن کے گھر میں چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ بچی ہماری زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ وہی تمہارے گود میں جو کھیل رہی ہے، جس بچی کو تم اتنا پیار کر رہے ہو، وہ ہماری بچی ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ جملہ سننا تھا، اس بچی کے لیے جتنا رحم، جتنی محبت، جتنی شفقت میرے دل میں تھی، ایک لمحے میں میرا دل پلٹ گیا، شفقت بھرا دل نفرت میں بدل گیا، محبت کرنے والا دل نفرت کی نگاہوں سے اس بچی کو دیکھنے لگا۔ لیکن حکمت اپنایا، خاموشی اختیار کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ دوسرے دن میں نے کہا میری بچی کو تیار کر دو، ذرا گھمانے لے جاؤں گا۔ جنگل میں کھڈے کھودنے کے سامان رکھ کر آ گیا تھا، میری بچی کو تیار کر کے لے گیا۔ اب جب کھڈا کھودنے لگا، مٹی میرے بدن پر پڑتی تھی، کپڑوں پہ، میری چھوٹی بچی ننھے منھے ہاتھوں سے وہ کپڑے کو سہلا سہلا کے بولتی تھی، میرے ابو جان، یہ مٹی آپ کے کپڑوں کو میلا کر رہی ہے، ابو جان، یہ مٹی آپ کے کپڑوں کو میلا کر رہی ہے۔ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی کو صاف کرتی تھی۔ جب کھڈا تیار ہو گیا، ان ظالم ہاتھوں سے میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور اٹھا کر زمین کے اندر کھڈے میں پٹک دیا اور اس کے منہ پر مٹی مارنے لگا۔ اللہ اکبر! میری بچی ایک جملہ بولتی تھی، ابو مجھے کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، ابو جان مجھے ایسا نہ چھوڑو، ابو جان، ابو جان، ابو جان۔ اے اللہ کے نبی، آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، میری بچی کے جان نکلتے وقت کے آخری جملے ابو جان، ابو جان، ابو جان ہی تھے۔ یہ سن کر بھی میں میری بچی کو نہیں نکالا، اسے اندر دبا کر مٹی ڈھکل دیا، میں نے اسے جان سے مار دیا۔ جب یہ جملہ اس صحابی نے نبی کو سنایا، نبی کے آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے، اس قدر آنسو جاری تھے، نبی کو وہ صحابی بار بار سوال کر کے پوچھتے ہیں، اب بتائیے کیا اللہ میرا یہ جرم معاف کرے گا؟ کیا اللہ میری اس غلطی کو معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں، سر نیچے ہے نبی کیا؟ وہ صحابی ایک سوال کر رہے ہیں، بتائیے نبی کیا اللہ میرا یہ جرم معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے، سورہ زمر کی 53ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے نبی سنا دیجئے میرے بندوں کو کہ کہو آپ، اے میرے بندو جنہوں نے ایسے جرم کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، اللہ انہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ سارے غلطیوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس واقعے کے بعد وہ صحابی سے کہتے ہیں اے میرے صحابی زندگی میں کوشش کرو کہ میری آنکھوں کے سامنے تم مت آؤ، کیونکہ جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس وقت۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج بھی ایسے بھیڑیے ہمارے قوم میں زندہ ہیں، آج بھی ظالم لوگ ایسے زندہ ہیں، میں تو ان کو بھیڑیے ہی کہوں گا۔ آپ بولیں گے کیا مولانا ایسا بول رہی نا آپ ڈائریکٹ اتنے خطرناک جملے بول رہی نا؟ ہاں بھائی، بھیڑیا نہیں تو اور کیا بولوں؟ ارے وہ مکے والے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آج کے بھیڑیے ماں کے پیٹ میں سیکشول اسکیننگ کر کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیتی لڑکا یا لڑکی، جبکہ قانوناً جرم ہے یہ، ذرے نوٹاں دیکھو رشوت کھلا کو معلوم کر لیتے، پتہ چلتا۔ بیٹی پیدا ہو رہی گتے، بیٹ میں بیٹی پیدا ہو رہی گتے، کیا کرتی انہوں؟ قوم کی دادی ٹھیکیدار نہیں انہیں بولتی ساس میری بہو میرے خاندان میں پوترا چھونا سو، پوتری یہاں چلتی نہیں، پوتری پیدا کری بھگا ڈال تو طلاق دے کو تیرے گھر کو۔ اے ظالم ساس، کیا تجھے اتنا بھی شعور نہیں؟ کیا بچے پیدا کرنے والی فیکٹری سمجھی تیری بہو کو؟ کیا تیری بہو کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لڑکا بنائے لڑکی بنائے؟ ارے یہ اللہ کی دین ہے، یہ میرے رب کا عطا کردہ انعام ہے یہ۔ آج تم بیٹی کو دھتکار رہے ہو، یہ جان لو جس ماں کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے وہ بھی ایک عورت ہے، کسی ہجڑے سے تم نے جنم نہیں لیا، ایک عورت ذات سے تم نے جنم لیا ہے۔ تمہاری ماں بھی ایک عورت ذات ہے، عورت ذات سے تم کو اتنی نفرت ہے، اللہ نے الجنت تحت اقدام الامہات کہا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے کہا۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، اگر وہ پال پرورش کر کے بڑا کرے، ان کے نان و نفقہ سنبھالے، ان کے بلوغت کے بعد نکاح کر کے روانہ کر دے، ایسے 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے جنت ہے، بتایا اللہ کے نبی، بشرطے ہے کہ وہ توحید پرست رہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے بولے اے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ نے مجھے 2 کلیجے کے ٹکڑے دیا، 2 لختے جگر دیا، میری 2 بیٹیاں دیا، اے اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جواب لے کر اترے، نبی علیہ السلام نے کہا من عال جاریتین او اختین، جس کی 2 بیٹیاں باپ مر گیا، بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی، یا جس کی 2 بہنیں ہوں گی، اگر کوئی بھائی اپنی بہنوں کو پال کر بڑا کیا، نکاح کر کے روانہ کر دیا، اگر کوئی باپ اپنی 2 بچیوں کو پال کر بڑا کیا اور ان کا نکاح کر کے روانہ کر دیا، کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ نبی اپنی 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی کو ملا کر ایسے اشارہ کر کے بتائے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، کیا ایک کم خوشخبری ہے؟ بیٹیوں سے نفرت کرنے والے بھیڑیوں کہوں گا میں، ایک بار نہیں 100 بار کہوں گا، بھیڑیوں، 1 نمبر کے بھیڑیے۔ کیوں؟ جب ان کو پتا چلتا ہے بیوی کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے، لے جا کر آباشن کراتا ہے یہ ظالم، یہ قاتل، یہ بے رحم، یہ جلاد، جا کر آباشن کراتا ہے۔ آباشن بولے تو کیا؟ آباشن بولے تو کیا؟ اللہ اکبر! کبھی تمہارے گھر میں مکسی میں گوشت ڈال کر خیمہ پیسے، وہ خیمہ پیسنے کی جو کیفیت ہے نا، اسے بولتے ہیں آباشن۔ آباشن ایک مشین ہوتی جو عورت کے مادر رحم میں ڈالی جاتی، اس کے ایک کونے میں لیزر بلیڈ ہوتی، پتلے پتلے بلیڈ ہوتی، اور اس مشین کو وہ بچہ جو جان اس کے اندر آ گئی تھی، اپنے ماں کے پیٹ میں وہ کھیل رہی تھی، پیٹ کی انتڑی ماں کے سینے کے انتڑی سے جڑ کر پیٹ کی انتڑی سے وہ زندگی سے جی رہی تھی ماں کے پیٹ میں، ایسے زندہ بچی کو اباشن کے بلیڈوں کے ذریعے کاٹ کر چھاٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے خیمہ کر کے اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ، ایسے ظالموں کو بھیڑیا نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ ایسے جلادوں کو، ایسے قاتلوں کو کیا کہو گے؟ اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکویر میں پوچھتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
जिस दिन जिंदा दरगोर की गई बच्ची से अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरी प्यारी बंदी बता तेरा जुर्म क्या था, क्यों तेरे बाप ने तुझे जिंदा गाड़ दिया, क्यों तेरे बाप ने तुझे अबाशन करा के निकाल दिया। जब अल्लाह सवाल करेगा तो आपको मालूम आपकी बच्ची क्या जवाब देगी? इलाही मेरा बच्ची बनकर पैदा होना जुर्म था, मेरी बच्ची बनते ही मालूम होते ही उन्होंने काट काट कर सिलेस की तरह मुझे निकाल दिया। क्या आपके इस अमल पर अल्लाह खुश होकर क्या जन्नत देगा? समझिए ऐ खातिलो, ऐ जालिमो, क्या तुम्हारे इस अमल पर खुश होकर अल्लाह जन्नत देगा? समझिए मन क़तला मुस्लिमन मन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु फ़िद दुनिया। अल्लाहु अकबर। जो कोई किसी मोमिन का किसी जान का बगैर किसी हक के कत्ल करेगा अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा, हमेशा हमें जहन्नम में सड़ेगा, हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। अल्लाह की गज़ब इस पर उतरेगी। अल्लाह से तौबा करो, बेशक अल्लाह माफ़ करेगा। क्या कि मालूम नहीं था कर डाले, अल्लाह माफ़ करता। 90 पर 9 मर्डर करे सवाला 100 कत्ल कर को अल्लाह से तौबा करे तो भी अभी तौबा भी नहीं करे, तौबा करने जा रहा था, अल्लाह रहम करे, अल्लाह जन्नत में दाखिल करे। जब उसे माफ़ कर सकता तो आप जैसे जालिमों को अल्लाह कहीं को नहीं माफ़ कर सकता। बच्चियों को बुरा मत समझो, बच्चियों को बोझ मत समझो, ये तुम्हारी रिज़्क़ की बरकतें हैं, तुम्हारे घर की रहमतें हैं, तुम्हारे ज़िंदगी का सुकून है, तुम्हारे दिल का सुकून है, तुम्हारी आँखों की ठंडक। आखिरी हदीस बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मवाद मेरा बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की रहमत पाने वाले लोग, नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक औरत आती है, उस औरत के हाथ में 2 बच्चियाँ हैं, बुखारी की रिवायत है। ये 2 मासूम बच्चियों को लेकर वो माँ आती है। अम्मा आयशा घर पर है, सवाल करती है, अरे मेरी माँ मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मेरी बच्चियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अरे मेरी माँ अगर घर में कुछ खाने को है तो दे दो, क्योंकि मैं भी भूखी, मेरे बच्चे भी भूखे। अल्लाह अकबर। ये जुमला सुनना था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के अंदर जाती हैं, देखती हैं 3 खजूरों के सिवा नबी आखिरुज़्ज़मा के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 खजूरें मिल गई। एक मर्तबा एक मेहमान आए थे नबी के पास नमाज पढ़ने, वो भूखे थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी खाना नहीं खाया हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, खाने का इंतज़ाम कीजिए। नबी अपने सारे घर में पूछा भेजते हैं, जाओ हफ्सा के घर, जाओ ज़ैनब के घर, जाओ मैमुना के घर, जाओ आयशा के घर, जाओ फलां बीवी के घर, पूछ कर आओ, इनके लिए खाना लेकर आओ। सारी उम्महातुल मोमिनीन के घर से एक जवाब आता है, पीने के लिए पानी का सिवा खाने के लिए खजूर का टुकड़ा भी नबी के घर में नहीं है। अल्लाह अकबर। कैसा है जी नबी का घर, कैसा है जी नबी का घर। हमारा घर देखो जी, 1-1 महीने का राशन घर में पड़े रहता, 1-1 हफ्ते का फ्रिज में फ्रूटा गते स्वीटा गते भर को रखे रहती। हमारा घर, हमारे नबी का घर। अम्मा आयशा कहती है, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में अल्लाह हमारी जान है, 2-2 महीने के चांद हम आसमान में देख लेते। ऐ उर्वा बिन जुबैर, नबी के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। राशन रहेगा तो चूल्हा जलेगा, राशन नहीं रहेगा चूल्हा कहाँ से जलेगा। ये नबी का घर। हमारा घर कैसा, 2-2 महीने का क्या, 2-2 साल का, 1-1 साल का राशन घर में, बैंक बैलेंस में लाखों के पैसे, एक बार पहना हुआ कपड़ा 1 महीने तक बारी नहीं आती, वत्ते बदल बदल को पहनती हमें कपड़े। दुनिया के चप्पे चप्पे में पिकने वाला फ्रूट मार्केट में मिलता, हमारे घर में अल्लाह नेमतों की शक्ल में खिला रहा। नबी के दरबार में वो माँ 2 मासूम बच्चों को लेकर आती है, कुछ खाने को, मैंने कल से नहीं खाया, मेरी बच्चियों ने सुबह से नहीं खाया। माँ आयशा 3 खजूरें लाकर देती, वो 3 खजूरों में कि 1 खजूर एक बच्ची को, दूसरी खजूर दूसरी बच्ची को दी। अल्लाह के नबी तीसरे खजूर का आधा टुकड़ा करके उन 2 बच्चियों को देखने लगी। वो माँ, वो 2 बच्चियाँ जो भूखी थी अपने अपने हिस्से का खजूर खा गई और अपनी माँ को देखते खड़ी हो गई। माँ के हाथ में वो 1 खजूर है, माँ ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। उस खजूर के आधे टुकड़े करके अपनी बच्चियों को देख रही है। बच्चे
अपना खजूर खा के माँ को देख रहे हैं। माँ कुछ खाए बिना आधा आधा खजूर, आधा इस बच्ची को आधा उस बच्ची को खिलाई, बगैर कुछ खाए पिए भूखी प्यासी मेरे घर से निकल गई। अरे अल्लाह के नबी, ये मंजर मुझसे देखा नहीं गया। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे आयशा तू क़यामत के दिन गवाह रहना, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये बच्चियाँ कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। इन बच्चियों की परवरिश, जो शख्स अपनी बच्चियों की परवरिश की वजह से आजमाया गया, अपने मुंह का निवाला अपनी बच्चियों को खिलाकर पलाकर बड़ा किया, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार या कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, ये जहन्नम से हिजाब बन जाएगी, आड़ बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी, तुमको जहन्नम में जाने नहीं देगी। ये बच्चियाँ जन्नत में जाने की सबब और ज़रिया है। तुम लोग इसे रहमत समझते हो, अरे ये अल्लाह की रहमत है। कौम की बेटियों की इज्जत करो, कौम की बेटियों से मोहब्बत करो, कौम की बेटियों को अपने दिल का सुकून समझो। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही हम सबको तेरी रहमत पाने जैसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को मरते दम तक नेक अमाल पर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर क़ायम और दायम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जितने भी हम में से गलतियाँ किए हैं तौबा करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दे, हमको गुनाहों से पाक करके इस दुनिया में कलमे वाली मौत ख़ातिमा बिल खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन तेरे अम्बिया सिद्दीक़ीन शुहदा में, तेरे अर्श के दाएं जानिब रहने वाले नेक लोगों में हमारा शुमार फरमा। दाएं हाथ में नामा अमाल नसीब फरमा। तेरे अर्श का साया हम हक़ीरों फ़कीरों को नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नबी की शिफ़ाअत कुबरा हमको अता फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी अता फरमा। इलाही पुल सिरात पर तेरे रहमो करम से आर और पार कर दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को जन्नत में जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। तेरे अज़ाब से ऐ अल्लाह क़यामत की ज़िल्लत से, क़यामत की हरारत से, सूरज की तपिश से, ज़िल्लत के लम्हे से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में तेरा दीदार हम सबको नसीब फरमा। आज तुझे बग़ैर देखे हम डरते हैं तुझसे, तुझसे खौफ खाते हैं। इलाही ऐ अल्लाह हम सबको तेरा दीदार जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।